اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، کل ہم نے علم و صحت کی اہمیت کے بارے میں بیماریوں کے پھیلنے کے خطرات ڈسکس کیے تھے۔ آج ہم جنسی بے روی کو ڈسکس کریں گے کہ آج کل کے صنعتی دور میں متعدد کارخانوں اور دفتروں میں مرد اور عورتیں دن رات اکٹھے کام کرتے ہیں۔ یعنی آج کل کا دور جو ہے وہ ایسا دور ہے جس میں جو صنعتی دور ہے اور بہت سے کارخانے، دفاتر اور فیکٹریاں ایسی ہیں یہاں پر مرد اور عورتیں دن رات اکٹھے کام کرتے ہیں، اور اس دن رات اکٹھے کام کرنے کے نتیجے میں جنسی بے روی اور جنسی بیماریوں کے پھیلنے کے خطرات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ بے روی کہتے ہیں برے چال چلن کو، برے طور طریقوں کو، کہ جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں وہاں جنسی بے روی کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے اور جنسی بیماریاں جو ہیں ان کے پھیلنے کے خطرات جو ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخلاقی برائیاں اور گھریلو جرائم بھی جنم لے رہے ہیں، یعنی اخلاقیات سے انسان ہٹتا جا رہا ہے اور اس میں چوری، ڈکیتی، جھوٹ، قتل و غارت، یہ ساری چیزیں یعنی اخلاقی برائیاں اور گھریلو جرائم جو ہیں وہ بھی جنم لے رہے ہیں۔ علم و صحت تعلیم جسمانی کی ہی ایک شاخ ہے جو جنسی بیماریوں اور اس کی روک تھام کے طریقوں سے بھی واقفیت دلاتی ہے۔ یعنی علم و صحت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو جنسی بیماریوں کے بارے میں آگاہ کرے، اور کہ جنسی بیماریاں کون کون سی ہیں، کون کون سے غلط تعلقات قائم کر کے انسان کن کن بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے، اور یہ بیماریاں کون کون سی ہیں۔ اس میں آتشک ہے، سوزاک ہے، شنکوڈ ہے اور ایڈز ہے۔ یعنی یہ ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو لگتی ہیں اور یہ جنسی بیماریاں کہلاتی ہیں۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ انسان کو جنسی بیماریوں کی روک تھام کے طریقے بتائے جائیں کہ جس طرح ہم وائرل ڈیزیز سے بچاؤ کے طریقے دیکھتے ہیں، اسی طرح جنسی بیماریاں جو ہیں ان کی روک تھام کے طریقوں سے واقفیت دلائی جاتی ہے تاکہ انسان جو ہے صحت مند زندگی گزار سکے جسمانی طور پر۔ صحت کے شعور کو اجاگر کرنا علم و صحت کا اہم فریضہ ہے۔ یعنی علم و صحت کا خاص فرض کیا ہے کہ اس کا خاص فریضہ یہ ہے کہ علم و صحت کا شعور جو ہے لوگوں میں اجاگر کیا جائے، اور اس شعور سے اخلاقی برائیوں اور جنسی بیماریوں سے بچانے میں افراد کی کافی حد تک مدد ہو سکتی ہے، یا علم و صحت کافی حد تک مدد کر سکتا ہے۔ کیونکہ جب تک ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہوگا کہ وہ چیز کیا ہے، اس کے آفٹر افیکٹس کے ہیں، اس کے ہمیں کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس وقت تک ہم اس سے نہیں بچ سکتے۔ اگر ہمیں اس کے اصولوں سے واقفیت ہو اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ اس کو ترک کر کے ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر طریقے پر گزار سکتے ہیں، تو پھر ہم حفظ متقدم کے طور پر کوشش کرتے ہیں کہ اس بیماری سے بچیں۔ نیکسٹ جو ہے ٹاپک وہ ہے گنجان آبادیوں کا بڑھنا۔ دنیا کے ہر خطے میں اکثر کارخانے یا فیکٹریاں جو ہیں ایک دوسرے کے قریب قریب لگائی جاتی ہیں، کیونکہ صنعتی دور ہے اور صنعت جو ہے اس میں فیکٹریاں اور کارخانے کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور قریب قریب جو ہے کارخانے اور فیکٹریاں ایک دوسرے کے قریب قریب لگائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ صنعتی زون بنا دیے گئے ہیں، یعنی زونوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے کارخانوں اور فیکٹریوں کو، اور ان کارخانوں میں کام کرنے والے افراد جو ہیں زیادہ تر اپنے کام کی جگہوں کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ جہاں کسی کی چھوٹی موٹی جاب، چھوٹی موٹی ملازمت جو ہے ان فیکٹریوں میں ہے، تو اس کے شرکاء کی کوشش ہے کہ انہیں رہائش بھی قریب ملے تاکہ انہیں ٹرانسپورٹ کے اخراجات نہ کرنے پڑیں، اور دوسرا یہ کہ انہیں ٹریول جو ہے وہ بھی نہ کرنا پڑے، ان کا وقت بھی بچ جائے اور ان کا روپیہ پیسہ بھی بچ جائے، جس کی وجہ سے شہروں اور صنعتی زون کے قریب گنجان آبادیاں جو ہیں وہ بن چکی ہیں۔ یعنی ان صنعتوں اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی رہائش بھی قریب ہو۔ نتیجہ کیا ہے کہ شہروں اور صنعتی زون کے قریب گنجان آبادیاں بن چکی ہیں، گویا یہاں صحت کی سہولتوں کی کمی ہے اور کئی دوسرے اور مسائل بھی ان لوگوں کو درپیش ہیں۔ ایک تو صحت کی سہولتیں انہیں نہیں ملتی،
اور دوسرا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر کیا چیز، ماحول کی آلودگی، یعنی صنعتی ترقی کی وجہ سے فیکٹریوں اور کارخانوں سے اٹھنے والا دھواں جو ہے وہ ماحول کو آلودہ کر رہا ہے، اور یہ ماحول کی آلودگی جو ہے انسانی صحت کو بری طرح سے متاثر کر رہی ہے، یا انسانی صحت پر اس کے بہت برے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں۔ علم و صحت ہی کی بدولت افراد کو صحت مندی کے اصولوں سے واقفیت دلا کر لوگوں کو ایسے علاقوں میں رہنے کے رجحان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کوشش کیا ہے کہ علم و صحت کی وجہ سے افراد کو صحت مندی کے اصول بتائے جائیں کہ ہم کون کون سے اصولوں کو اپنا کر جو ہے وہ صحت مند رہ سکتے ہیں، اور کون کون سے اصولوں کو اپنانے کے بعد ہماری صحت کا گراف جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر لوگوں میں یہ شعور اجاگر ہو جائے تو پھر بہت حد تک جو ہے ہم اس آلودگی سے اور جراثیم وغیرہ سے بچ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہم دیکھتے ہیں اچھی صحت اور طویل زندگی کا حصول، کہ کسی بھی پیشے یا ذریعہ معاش کے لیے انسان کا صحت مند اور توانا ہونا بہت ضروری ہے، کہ زندگی میں ہم کوئی بھی پیشہ اپنائیں، روزگار کا ذریعہ کوئی بھی ہو، معاش کہتے ہیں کمانے کو، روزگار کو، کہ روزگار کا ذریعہ کوئی بھی ہو تو اس کے لیے انسان کا صحت مند اور توانا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر انسان صحت مند اور توانا ہوگا تو اس کی ہر میدان میں کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہوگی، اور اچھی کارکردگی کا معاوضہ بھی اچھا ملے گا۔ اچھی صحت کی بدولت فرد ہر کام میں خوشی اور راحت محسوس کرتا ہے۔ اگر انسان صحت مند ہے تو وہ کوئی بھی کام زندگی کا کرے تو اس کو کرنے کے بعد اسے خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے، اور اسی انداز میں زندگی کی مسرتوں سے بھی بہرہ مند ہوتا ہے، کہ جیسے وہ کام کر کے اس کو خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اسی طرح وہ زندگی کی جو خوشیاں ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ علم و صحت اور تعلیم جسمانی کے اصولوں پر عمل کر کے اور صحت مندانہ عادات اپنا کر ہم بیماریوں سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ کوشش ہے کہ علم و صحت کا اصولوں کو جانا جائے، اور تعلیم جسمانی کے اصولوں پر اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم بہت حد تک جو ہے صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ اچھی صحت طویل زندگی کے حصول کا باعث بنتی ہے۔ صحت جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی زندگی جو ہے وہ بہتر گزرے گی۔ طویل زندگی، لمبی زندگی، یعنی لمبی زندگی جو ہے اس کے بارے میں میں یہ کہوں گی کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم زندگی کو لمبا نہیں کر سکتے، کیونکہ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی زندگی، اس کا نیک وقت ہونا اور اس کا بد وقت ہونا جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اچھی صحت سے یہ ہوگا کہ ہم زندگی تو لمبی نہیں بنا سکتے، البتہ یہ ہوگا جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی نعمت سے جو ہمیں نوازا ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں، اور کامیاب زندگی کی ضمانت جو ہے یہ مہیا کرتی ہے۔ یہ سب کچھ علم و صحت کے اصول و ضوابط پر عمل کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم ذریعہ معاش ہمارا اچھا ہو، ہم کسی پیشے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علم و صحت کے اصولوں پر عمل پیرا ہوں، تو اس سے کامیاب زندگی جو ہے ہم گزار سکتے ہیں۔ یہ ضمانت فراہم کرتی ہے کامیاب زندگی کی، اور اس سے ہم جو ہے اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اچھی صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم بار بار چھوٹی کلاسز سے پڑھتے چلے آئے ہیں زندگی ہزار نعمت ہے، یعنی جتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے ان میں ایک بہت بڑی نعمت جو ہے اچھی صحت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، یعنی اگر صحت ہے تو دنیا ہے، کیونکہ صحت مند شخص جو ہے وہ دنیا کے معاملات میں جو ہے بہتر طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے دنیا کے کاموں میں۔ اگر اس کی صحت نہیں ہے تو دنیا سے دلچسپی نہیں رہتی، اور اس کی مثال ہم پیچھے بھی دے چکے ہیں کہ
بیمار شخص جو ہے اس کے لیے دنیا تو ویسے ہی اجیرن ہو جاتی ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، اور تندرستی ہزار نعمت ہے۔ یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان کو ملی ہوئی ہیں، ہزار نعمتوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں تو تندرستی کو ایک سائڈ پہ رکھیں تو وہ برابر ہوں گے۔ صحت کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں میں صحت کے اصولوں کے متعلق شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صحت جو ہے بہتر ہو اور لوگوں کے صحت کے گراف کو بہتر بنایا جائے، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے، لوگوں کے اندر یہ آگہی جو ہے عام کی جائے کہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم اپنی صحت کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، کون کون سے اصول ہیں جن کو اپنا کر ہماری صحت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم نظر انداز کر دیں تو ہم بہت ساری برائیوں سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں اور اپنی صحت جو ہے اس کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے شعور کو اجاگر کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 کہ کمیونٹی یا معاشرے میں روز بروز نئے امراض کا اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں روز بروز جو ہے نئے سے نئے مرض جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، نئے سے نئے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نمبر 2 کمیونٹی میں صحت کا معیار بہتر ہونے کے بجائے گر رہا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے گرد و پیش دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو صحت کا معیار ہے وہ بہتر ہونے کے بجائے نیچے جا رہا ہے۔ نمبر 3 کمیونٹی کے محدود وسائل کے باعث علاج معالجے پر زیادہ توجہ نہیں دی جا سکتی۔ یعنی ہمارا موسٹلی آبادی جو ہے وہ اتنی جو ہے میڈیوکرز ہے، یعنی لو طبقہ زیادہ ہے، اور ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے علاج اور معالجے پر جو ہے وہ توجہ دے سکیں۔ یعنی ان کے دوسرے ہی بیچاروں کے مسائل زندگی کے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے تو وہ اپنے علاج پر بھی توجہ نہیں دے سکتے، روپیہ پیسہ نہیں لگا سکتے۔ نمبر 4 کمیونٹی میں موجود افراد کی صحت کی دیکھ بھال کے بارے میں معلومات محدود ہیں۔ یعنی معاشرے کے افراد کے اندر یہ شعور نہیں ہے کہ ہم اپنی صحت کی دیکھ بھال کیسے کر سکتے ہیں، انہیں معلومات ہی نہیں، کیونکہ ہمارا موسٹلی طبقہ جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہے۔ دیہاتوں میں زیادہ تر آبادیاں جو ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں اور انہیں اس چیز سے واقفیت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی صحت کو کس طرح سے بحال رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 5 کمیونٹی میں موجود افراد صحت کی حفاظت اور دیکھ بھال کو کم اہمیت دیتے ہیں۔ یعنی ہمارے معاشرے کی ایک یہ بھی بڑا ڈرا بیک ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی دوسرے مسائل کو توجہ دیتے ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی صحت کی حفاظت اور دیکھ بھال پر توجہ نہیں دیتے۔ کمیونٹی میں موجود افراد کو اپنی زندگیوں کو بہتر گزارنے کی ذمہ داری کا احساس اجاگر کر سکتے ہیں ہم لوگ، اور لوگوں میں صحت کی اہمیت کو بہتر اجاگر کر کے علم و صحت کے حصول کے بعد معاشرہ صحت مند ہوگا۔ لوگوں میں یہ شعور ہم پیدا کریں کہ اگر صحت کی اہمیت کو ہم جانیں تو علم و صحت کو جب ہم جان لیں گے تو اس سے ہمارا معاشرہ صحت مند ہوگا، اور اس طرح سے ہر فرد قومی ترقی میں مثبت کردار ادا کر سکے گا۔ یہ پھر وہی بات آ گئی کہ انفرادی صحت کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو اجتماعی صحت سامنے آئے گی، اور اجتماعی صحت سے قوم جو ہے وہ قومی ترقی میں مثبت کردار جو ہے لوگ ادا کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ بے شمار اغراض و مقاصد کا حصول ہے علم و صحت کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے۔ یعنی اس کے علاوہ اور بھی زندگی میں بے شمار ایسے ہماری غرض ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری زندگی کے گول ہیں، ایمز ہیں، جن کو ہم علم و صحت کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت جو ہے علم و صحت کی اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ علم و صحت کے حوالے سے جو ہے ریسرچز کی گئیں، اور ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق دنیا میں اسکول جانے والے بچوں کا جائزہ لیا گیا تو دیکھا گیا کہ 5 سے 14 سال کی عمر کے بچے جو ہیں موسٹلی 11% بچے ایسے ہیں جو کسی نہ کسی بھی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔
پاکستان کے 16 اضلاع میں نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے تحت کیے گئے اسکول ہیلتھ پروگرام کے مطابق اسکول کے تقریباً 15% بچے آنکھوں، کان، دانت اور جلد کی بیماریوں میں سے کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ریسرچز ثابت کر رہی ہیں کہ چھوٹی ایج میں ہی بچے جو ہیں وہ صحت کے پرابلمس کا شکار ہیں۔ 5 سے لے کر 14 سال کی ایج کے بچے 11%، اور اسی طرح جو اسکولوں میں ہیلتھ کے پروگرام جاری کیے گئے ان میں 15% بچے ایسے ہیں جو کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے یہ بیماریاں جو ہیں کیسے پھیل رہی ہیں، ان میں خاص طور پہ وائرل ڈیزیز ہیں کہ کسی بچے چونکہ سارا دن اکٹھے گزارتے ہیں، کہ بچوں کا اکٹھے گزارنے میں ہم اسکولوں کے ٹائم پیریڈ کو دیکھیں گے کہ ایک بچہ کم از کم جو ہے 6 گھنٹے اسکول میں گزارتا ہے، اور جب بچے 6 گھنٹے اکٹھے بیٹھیں گے کلاس رومز میں تو اس سے کیا ہوگا کہ تندرست بچے جو ہیں وہ بھی وائرل ڈیزیز کا شکار ہو جائیں گے۔ تندرست بچے جب اس طرح کے انوائرمنٹ میں سانس لیں گے تو وہ بھی ان بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اور بچے چونکہ سارا دن اکٹھے بیٹھتے ہیں اس لیے یہ وبائی امراض تیزی سے پھیلیں گی اور ان کے خطرات پھیلنے کے زیادہ بڑھیں گے۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ بچے چونکہ اسکول سے جراثیم لے کر گھر آئیں گے اور گھر والے جو صحت مند افراد ہیں اس کے اندر اس بیماری کے پھیلنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے اسکولوں سے بیماری جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگی گھروں میں، کیونکہ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی بچہ جو ہے وہ اسکول جاتا ہے، اور جب اسکول سے جرمز لے کے آئے گا تو بہت وسیع پیمانے پر یہ بیماری جو ہے گھروں میں پھیل جائے گی۔ اور پاکستان کے اسکولوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح طور پر کہی جا سکتی ہے کہ بہت سارے اسکول جہاں آنے والے بچوں کو صحت کے لحاظ سے موافق ماحول ہی مہیا نہیں کر رہے۔ یعنی بہت سارے اسکول ایسے ہیں خاص طور پر دیہاتوں میں، گاؤں میں، بستیوں میں، جہاں بچوں کو جو ہے بہتر ماحول ہی میسر نہیں آ رہا صحت کے حوالے سے، اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 70% اسکول ایسے ہیں جہاں پر بلڈنگز ناکافی ہیں، یعنی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر ہیں بھی تو کیا ہے کہ 1 یا 2 کمرے ہیں، اور 70% جب اسکول ایسے ہیں جہاں بلڈنگز ہی نہیں ہیں وہاں بچوں کو موسمی حالات بھی برداشت کرنے پڑیں گے، گرمی کی شدت بھی برداشت کرنی پڑے گی اور سردی کی شدت بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ اور دوسرا نتیجہ کیا ہوگا کہ کیپیسٹی کم ہے اور اسٹرینتھ زیادہ ہے بچوں کی، تو ان کو قریب قریب بٹھایا جائے گا، اور جب بچوں کو ایک روم میں گھسیڑ دیا جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ تندرست بچے بھی بیماری کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ یہ تو تھی پہلی کمی سہولتوں کی، اور سیکنڈ نمبر پر جو ہے 61% اسکول ایسے ہیں جہاں پینے کا پانی، میٹھا پانی پینے کی سہولیات کی فراہمی نہیں ہے، یعنی انہیں پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں ملتا، پانی صاف نہیں ہوتا، یا پانی جو ہے وہ نمکین ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں پانی کے اندر جو صحت کے معیار کو گراتی ہیں یا صحت کو برباد کرتی ہیں۔ تو یہاں پانی کے بغیر کسی چیز کی زندگی کی بقا ہی نہیں ہے۔ تو زندگی کا دار و مدار، کیونکہ خوراک میں اگر ہم دیکھیں تو پانی جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے، تو پانی کے بغیر جب بچے کو پینے کا صاف پانی نہیں ملے گا تو الٹا جو ہے اس کی صحت جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ اور اسی طرح 56% اسکول ایسے ہیں جہاں ٹوائلٹ کی سہولیات موجود نہیں ہیں، یعنی وہاں پر لیٹرینز نہیں ہیں۔ اگر بلڈنگ 1-2 کمروں پر مشتمل ہے تو وہاں پر جو ہے لیٹرین نہیں ہے، تو بچے رفع حاجت کے لیے جو ہے وہ کھلی جگہ کو یوز کریں گے، اور جب کھلی جگہ رفع حاجت کے لیے یوز ہوگی تو اس کے لیے صحت کے لیے زیادہ خطرہ کس چیز کا ہوگا کہ جو بچہ سٹول پاس کرے گا یا یورین پاس کرے گا اس کے اوپر مکھیاں بیٹھیں گی، اور مکھی جو ہے گندگی کو پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مکھیاں اپنے پروں کے ذریعے اور اپنے پاؤں کے ذریعے سے جراثیم کو کلیکٹ کریں گی، اکٹھا کریں گی،
اور وہ ہماری نہ ڈھانپی ہوئی خوراک یا ہمارے فروٹس جو ہیں ان پر بیٹھیں گی اور نہ ڈھانپے ہوئے برتنوں کے اوپر بیٹھیں گی اور وہ جراثیم جو ہیں وہ چھوڑ جائیں گی۔ اگر برتنوں کو دھوئے بغیر دوبارہ استعمال کیا یا کچی سبزیوں کو بغیر دھوئے استعمال کیا یا فروٹس کو دھوئے بغیر استعمال کیا جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہاں ہیضے کی بیماری جو ہے وہ کامن ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے جب تک ان سہولیات کو بہتر نہیں کیا جاتا بچے کی صحت کے گراف کو ہم بہتر نہیں کر سکتے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، یہ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ بچوں کو مناسب سکولوں میں بلڈنگ فراہم کی جائے اور پینے کے پانی کا خاص طور پہ انتظام کیا جائے، اور سکولوں میں جو ہیں ٹوائلٹس جو ہیں ان کی بلڈنگز تعمیر کرائی جائیں تاکہ صحت جو ہے اس کی حفاظت کی جا سکے اور صحت جو ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ حفظان صحت کی سہولیات کے بغیر تنگ کمروں میں گنجائش سے زیادہ بچوں کا بٹھانا جو ہے وہ بیماریاں پھیلانے کا سبب بنے گا یا بیماریوں کو پھیلانے کو اور بھی تیز کرے گا۔ تو جب تک ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں دیں گے اس وقت تک ہم اپنی صحت کے معیار کو بہتر نہیں کر سکتے، اور صحت اسی صورت میں بہتر رہ سکتی ہے جب ہمیں شعور ہو کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں اور صحت کا معیار جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے، اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو نظر انداز کر کے ہم اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں، جیسے وائرل ڈیزیز ہیں اور جنسی بیماریاں ہیں۔ جب تک یہ شعور اجاگر نہیں کیا جائے گا عوام کے اندر، عوام کو اس کے بارے میں آگاہی نہیں دی جائے گی، اس وقت تک ہم صحت کو بہتر نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے اندر صحت کے شعور کو اجاگر کیا جائے اور انہیں اس چیز سے واقفیت دلائی جائے کہ ہماری صحت جو ہے زندگی میں کتنی ضروری ہے، تو تب جا کے بہتر زندگی جو ہے وہ گزاری جا سکتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا علم و صحت کی جو اہمیت ہے وہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ انشاءاللہ العزیز ہم اگلا ٹاپک جو ہے وہ شروع کریں گے۔ آپ اس کو اچھی طرح سے تیار کیجئے گا۔ اگر کوئی مشکل یا کوئی پریشانی ہوئی کہیں تو پھر آپ ٹیلی فونیکلی میرے ساتھ رابطہ کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔